آسیہ اور توفیق مطمئن تھے، انہیں لگتا تھا کہ ایرم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر اس کے بھیجے پیغام ڈیلیٹ کرنے لگی۔ یہ سارے پہلے کے پیغام تھے، بعد میں تو وہ گم ہی ہو گیا۔ کوئی پیغام، کوئی کال، کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید ناراض ہو گیا ہے، اس نے تعصب سے سوچا اور ڈیلیٹ کا آپشن دبا دیا۔ محبت کی نشانیاں مٹاتے دکھ تو ہوتا ہے ایرم۔ اس کے عقب سے ثانیہ کی آواز ابھری۔ ایرم نے موبائل آف کر کے گود میں رکھا اور کیاری کو دیکھنے لگی جس میں گیندے کے پھول کھلے تھے۔ ثانیہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم کچھ بھی کہو مگر دکھ تمہاری آنکھوں سے عیاں ہے۔ ایرم نے نظریں چرائیں۔ دکھ تو ہوا تھا، جھوٹ کیسے بولتی؟ میں بھی اس تکلیف سے گزری تھی جب تم لوگوں نے عبید کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ میں اس لیے تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے بے حد خلوص اور دلداری سے ایرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ ایرم اسے روکنا چاہتی تھی مگر اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی مگر چپ رہی۔ امی کہتی ہیں تم نے ہم سے بدلہ لیا ہے۔ ایرم نے تحیر سے ثانیہ کو دیکھا۔ لیکن مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ تم ایسی لڑکی نہیں ہو۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے ثانیہ۔ ایرم یہ مت کہنا کہ میں تمہیں اکسا رہی ہوں۔ ثانیہ کے لہجے میں تذبذب تھا۔ تم نتاشا کی باتوں سے ڈر گئی ہو لیکن وقت تو ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی سی بدنامی مول لے کر محبت مل جائے تو۔ ایرم نے ہاتھ چھڑا لیا اور نرمی سے گویا ہوئی۔ میں ایسی محبت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کروں جس کی قیمت میری نیک نامی ہو۔ ثانیہ ایک لمحے کو گنگ سی ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی مختلف تھیں۔ ایک ثانیہ تھی جس نے عبید کو پانے کے لیے خود کو ساری دنیا کے سامنے تماشا بنا لیا، اور ایک یہ تھی ایرم جو اپنے کردار پر ذرا سی چھین برداشت نہ کر سکی اور اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو گئی۔ دونوں میں سے ٹھیک کون تھا؟ اس کے ذہن میں سوالیہ نشان ناچنے لگے، اور رات کو عبید کے بازو پر سر رکھتے اس نے وہ سوال عبید سے بھی کر لیا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ وسیم بھائی کی اتنی بری حالت تھی؟ ویسے ایرم نے بہت زیادتی کی ہے، کسی کی باتوں میں آ کر کیسے میرے بھائی کا دل توڑ دیا، اور ایک میں تھی۔ اس نے ذرا سا توقف کیا۔ بس یہی خواہش تھی کوئی کہہ دے۔ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ سب کچھ بھاڑ میں جائے، بس محبت زندہ باد۔ ایک میں تھی جو تمہیں پانے کے لیے ساری دنیا سے لڑ گئی۔ اس کے لہجے میں فخر در آیا۔ ہے کسی میں اتنی جرأت؟ ایرم مختلف مزاج کی لڑکی ہے، اس کی سوچ بھی الگ ہے۔ عبید نے بہت احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا، ورنہ ایرم کے رویے نے اسے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی محبت غلط نہیں تھی مگر اس محبت کو پانے کے لیے جو طریقہ ثانیہ نے اختیار کیا تھا وہ اسے تھوڑا سا پریشان کر دیتا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، نتاشا نے بہت غلط کیا۔ ثانیہ نے اس کے لہجے کا گریز پا لیا، تبھی دل کی چبھن کو دبا کر بات ہی بدل دی۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ وہ تمہیں بھی کتنی باتیں سنا کر گئی ہے۔ جب وہ کوئی بات مان کر سوری کرتی تھی تو بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ ہٹ دھرم سی ثانیہ غائب ہوتی جا رہی تھی، گویا عبید کی محبت نے اسے دھیرے دھیرے بدلنا شروع کر دیا تھا، اور تبدیلی کا یہ عمل بہت مثبت اور خوشگوار تھا۔ کتنی پیاری ہیں، میں تو کہتی ہوں بی بی جان فوراً رشتہ ڈال دیں۔ مسرت نے خوب دور نزدیک سے تصویر کا جائزہ لے کر بڑے ہی جوش میں کہا۔ خاندان بھی اچھا ہے، 2 پار سے ہماری برادری میں اپنے بیٹے کے ولیمے پر بھی بلایا تھا۔ میں نے بہانے سے عفان کو بھیجا بھی کہ شاید کوئی لڑکی نظر کی آ جائے، مگر وہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر بہانے سے شادی کی تصویریں بھی منگوا لیں۔ ایک نظر دیکھا اور صاف انکار۔ انہوں نے افسردگی سے کھینچ کر تصویر مسرت کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ چوتھے دن ہی واپس آ گئی تھی کہ اب اس گھر کا مسرت کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن عفان کی غیر موجودگی میں آتی رہی، لیکن ایک دن گیٹ پر ٹکراؤ ہو ہی گیا۔ عفان کو بھی چپ ہونا ہی پڑا۔ لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ عفان کو بھی بے وقت آنا تھا۔ وہ کان دبا کر بھاگی۔ اسے آج دیر سے آفس جانا تھا، اس کے لیے تیار ہو کر نکلا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ، بال جیل لگا کر سیٹ کیے تھے، شاید کوئی آفیشیل میٹنگ تھی، ورنہ وہ اتنا تیار شیار آفس کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا۔ ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ عفان کو ہنسی آ گئی۔ دن میں خواب دیکھنا بند کریں، کچھ خواب سورج کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں اور ان کی تعبیر دن کی روشنی میں ہی ملتی ہے۔ کاش تمہیں کسی سے محبت ہی ہو جائے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو دیکھتے حسرت سے کہا۔ محبت بیکار جذبہ ہے، وقتی اور ناپائیدار۔ تنزیہ مسکراہٹ۔ خدا کرے میری دعا پوری ہو جائے، پھر تمہیں اس جذبے کی صداقت پر یقین آئے گا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ قبرستان کی خاموشی، موت کی خوشبو، اوڑے سرخ گلاب، اس پر لکھا خطبہ محبت کا نوحہ تھا۔ میں نے اس جذبے کی صداقت کو زبیر کے ساتھ ہی دفنا دیا تھا۔ بی بی جان کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔
مگر وہ دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ آج کے دن کا آغاز اچھا نہیں تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ آفس میں بھی چلتی رہی۔ مزدوروں کا معمولی بات پر جھگڑا بڑھا تو وقتی طور پر کام بھی رک گیا۔ اسے خود جا کر مداخلت کرنا پڑی، جس کی وجہ سے میٹنگ لیٹ ہو گئی۔ ابھی آفس پہنچا ہی تھا کہ گھر سے کالز پر کالز آنے لگی۔ دوسری طرف مسرت تھی۔ چھوٹے صاحب، وہ بیگم صاحبہ۔ دیکھو بیوی، اگر بیگم صاحبہ نے تمہیں اپنے ساتھ کئی نئے ڈرامے میں شامل کیا ہے تو میرے پاس اس وقت بالکل فرصت نہیں ہے۔ صبح والی بات ابھی تک اس کے ذہن میں محو نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح سے کمرے میں بند ہیں، دروازہ نہیں کھول رہی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ آفس کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا۔ اندر اس کے کلائنٹ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ گھبراہٹوں کے دورے تمہیں دوسرے تیسرے دن پڑتے ہی رہتے ہیں۔ میری میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، اب بار بار کال کر کے تنگ نہ کرنا۔ اس نے غصے سے موبائل آف کیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، جب بھی زیادہ ناراض ہوتی اس طرح کمرہ بند کر لیتی تھیں۔ وہ شروع میں گھبرا جاتا، پھر سمجھ میں آ گئی وہ دروازہ اپنی مرضی سے ہی کھولتی تھیں۔ کیا ہوا؟ چوکیدار نے پوچھا۔ اسے مسرت نے گھبرا کر بلا لیا تھا۔ اس کے کہنے پر عفان کو کال کی تھی، انہوں نے تو میری بات ہی نہیں سنی۔ لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، کچھ گڑبڑ ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ پہلے میرے دروازہ بجانے پر وہ اندر سے ڈانٹ دیتی تھیں، اب تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ مانی دادو دادو پکارتا رہا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مانی کی بات کا جواب نہ دیا ہو؟ مسرت سچ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ آج واقعی کچھ غیر معمولی تھا۔ گھر کی چابیاں تو ہوں گی تمہارے پاس، کھول کر دیکھ لو، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ چھوٹے صاحب کے کمرے میں ہیں، میں لاتی ہوں۔ وہ عفان کے کمرے تک بھاگی۔ اس کے واپس آنے تک چوکیدار نے بھی کئی بار آوازیں اور دستک دی، مگر جواب نہیں ملا۔ اور جب مسرت دروازہ کھول کر اندر گھسی تو وہ بیڈ سے نیچے اوندے منہ گری تھی۔ مسرت کی چیخیں نکل گئی۔ ارم ثانیہ اندر آئی۔ موبائل پر مصروف ارم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے لیے کھانا یہیں لے آؤں؟ کیوں، باقی لوگ کھانا نہیں کھائیں گے؟ ارم نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں تمہاری وجہ سے کہہ رہی تھی، ثانیہ نے دھیمے سے کہا۔ ثانیہ، میں بالکل نارمل ہوں، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ ارم موبائل رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جانتی ہوں کہ تم بہت مضبوط ہو، ثانیہ نے ستائشی انداز میں کہا، اور تم بہت اچھی تب ہی تھی میرا اتنا خیال رکھتی ہو، ورنہ اس انکار پر مجھ سے ناراض بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے اچھا ہونا تم سے سیکھا ہے، ثانیہ نے آرام سے اعتراف کیا۔ واقعی؟ ارم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اب آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہاں چلو۔ ارم نے جلدی سے چپل پہنی، تبھی نگاہ ڈریسنگ پر گئی۔ وہاں وسیم کا دیا پرفیوم رکھا تھا۔ ثانیہ رک گئی۔ ارم نے پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ پلیز اسے تم رکھ لو، میرے پاس اب اس کو رکھنے کی کوئی جواز نہیں۔ ثانیہ نے بوتل ہاتھ میں لے لی، پھر گہری سانس لے کر ارم کو دیکھا۔ یہ وسیم نے تو نہیں دیا تھا؟ ارم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم دونوں کے درمیان بہت اسٹرانگ فیلنگز ہوں، جیسے میری اور عبید کے درمیان ہیں، بس اس لیے یہ وسیم کے نام سے تمہیں دے دیا، کیونکہ تم دونوں کے درمیان بہت جھجک تھی۔ میں وہ دوری اور جھجک مٹانا چاہتی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں اعتراف کرتی چلی گئی۔ ارم نے ایک لفظ نہیں کہا، بس اسے گلے سے لگا لیا۔ مطلب یہ پرفیوم میں رکھ سکتی ہوں؟ اپنی سہیلی کا تحفہ سمجھ کر؟ دونوں بے اختیار ہنس دیں۔ اب جلدی سے کھانا کھا لیں، پھر ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ شاپنگ؟ ارم نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، باہر نکلیں گے، گھومیں گے پھریں گے اور بہت سا انجوائے کریں گے۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ بن جائے گا جب ساتھ نکلیں گے۔ ثانیہ نے بات ہی ختم کر دی، مگر عین وقت پر ثانیہ کو رابعہ کی کال آ گئی۔ اسے بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ثانیہ اس کے ساتھ جائے، ورنہ دونوں بچوں کو سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ ہاں تو رابعہ کا زیادہ ضروری ہے۔ ارم کا کیا ہے؟ دونوں پھر کسی دن چلی جانا۔ آسیہ نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ ہاں تم جاؤ، میرا تو ویسے بھی موڈ نہیں تھا، ارم نے خوش دلی سے کہا تو ثانیہ معذرت کرتی چلی گئی۔ آسیہ کی مسکراتی نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کیا ہوا اماں؟ آج تو بہو کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہیں، ارم نے شرارت سے کہا۔ میں تو ہمیشہ ایسی ہی نظروں سے دیکھتی ہوں۔ وہ جھینک گئیں۔ کچھ بول رہی ہیں آپ؟ یہ وہی ثانیہ ہے جو ارم نے انہیں کچھ یاد کروانا چاہا، مگر آسیہ نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ پرانی باتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جب اس نے ہمیں اپنا مان لیا تو ہم بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا ہے۔ وہ کتنے خلوص سے اس گھر اور مکینوں کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہے تو مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ یعنی وہ سارے خدشے ختم کہ کہیں وہ بیٹے کو لے کر الگ نہ ہو جائے۔ ہاں، انہوں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اب تو مجھے اپنے پوتا پوتی کا انتظار ہے۔ ابھی سے؟
ارم نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں ابھی سے، آسیہ نے زور دے کر کہا۔ ماں بیٹی دونوں ہنس دیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کر دوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔